السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض کرو بہت سارے درخت ہم ایک ساتھ لگاتے ہیں، ان میں سے ایک درخت ایسا ہے جو اپنی ہی جگہ پہ کھڑا رہا ہے، وہ ترقی نہیں کر رہا۔ باقی جو درخت ہے جس کے اسی کے ساتھ وہ لگائے گئے تھے وہ دن بدن ترقی کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ 2 یا 1 سال بعد وہ تناور درخت بن جاتے ہیں اور دور دور سے لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو چھوٹا درخت ہے جو انہی کے ساتھ لگایا گیا تھا وہ ترقی نہیں کر رہا، وہ اپنی ہی لیول پہ ہے، جتنی اس کی ہائٹ تھی، جتنی اس کی چوڑائی تھی، اتنی چوڑائی اتنی لمبائی میں ہے وہ۔ یعنی اس کے مقابلے میں جو دوسرے درخت ہے وہ اپنے وجود کو منوا رہے ہیں، اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں لوگوں کو۔ اور یہ جو درخت ہے اس کا نام مٹ گیا ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا، اگرچہ موجود ہے چھوٹے قد کے ساتھ، اپنے قد کے ساتھ موجود ہے، جس قد کے ساتھ اسے لگایا گیا تھا اسی قد کے ساتھ یہ موجود ہے، لیکن اپنے وجود کا احساس کسی کو یہ نہیں دلا پا رہا۔ یہی مثال انسان کی بھی ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے یہ مقابلے کا نام ہے، یہ ترقی کا نام ہے، یہ نشو و نما کا نام ہے۔ اگر انسان اپنی جگہ پہ جامد رہے، کھڑا رہے، تو ظاہر بات ہے جب ایک انسان اپنی جگہ پہ جامد کھڑا رہے تو دوسرے لوگ اس سے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے کچھ سالوں بعد کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے جو اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، اس کی مثال اس درخت سی ہوتی ہے جو دوسرے درختوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، دوسری درخت ان کے مقابلے میں ترقی کرتے ہیں۔ یہ بندہ اس بندے کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں یہ اپنے وجود کا احساس معاشرے کو دلا رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں، لوگ ان کو مان رہے ہیں، لوگ ان کے باتوں کو سن رہے ہیں، لوگ ان کے افکار سے مستفید ہو رہے ہیں، لوگ ان کے باتوں کو ویلیو دے رہے ہیں، لوگ ان کو قدر دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے، وہ اپنے وجود کا احساس لوگوں کو دلا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا بندہ ہے جو ترقی نہیں کرتا، ان کے پاس بس گلے ہی شکوے رہ جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں رہتا۔ ان کے پاس ایک ہی نعرہ رہتا ہے کہ مجھے کوئی لیفٹ اس لیے نہیں دیتا، مجھے کوئی میرے بات کو کوئی اس لیے نہیں سنتا کہ میں غریب ہوں۔ جیسے پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ زمالو یا گنادادا چھ پختونیم، تو یہ پھر اس کے ساتھ گلے شکوے رہ جاتے ہیں، باقی ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ اصل میں اس غلطی کا نتیجہ ہے جس وقت اس نے غلطی کی، جو وقت تھا اس کے ترقی کا، جو وقت تھا اس کے نشو و نما کا، جو وقت تھا کہ یہ اپنے آپ کو منواتا، معاشرے میں اپنے آپ کو قیمتی بناتا، ویلیویبل بناتا، اس لائق بناتا کہ لوگ اس کے باتوں کو وزن دے، اس کے باتوں کو، اس کے نظریات کو اہمیت دے۔ اس وقت کو اس نے گنوا دیا، اس کو مس کیا، ضائع کیا۔ اسی کے نتیجے میں یہ چھوٹا ہی رہا اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے وہ اس سے آگے چلے گئے، اور اس کے جو مقدر میں جو چیز آئی وہ اپنا وجود منوانا نہیں آیا، وہ معاشرے میں مقام نہیں آیا، بلکہ اس کے مقدر میں جو اس نے خود بنایا اپنے لیے، اس کے مقدر میں گلے ہی شکوے رہ جاتے ہیں۔ یعنی خلاصے کے طور پر اگر بات کی جائے تو 2-3 جملوں میں یہ بات اسی طرح کہی جا سکتی ہے کہ انسان اگر اپنے وجود کا احساس معاشرے میں دلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قائم بھی رہے، اور صرف قائم نہ رہے، قائم تو وہ درخت بھی، چھوٹا درخت بھی تھا، بلکہ وہ وجود کے احساس کے لیے ترقی کرے، آگے جائے، آگے بڑھے۔ قوموں کو دیکھے، جتنی بھی بڑے بڑے قومیں دنیا میں گزری ہے وہ آگے بڑھی ہے، انہوں نے ترقی کی ہے، اس وجہ سے وہ منوا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ آج دنیا میں دیکھا جائے جن اقوام کے باتوں کو وزن دیا جاتا ہے، جن کے ہاتھوں میں معاشرے کے، دنیا کے فیصلے ہیں، وہ لوگ ترقی کر چکے ہیں،
उन्होंने तरक्की की है, वो अपने वजूद को मनवा रहे हैं। और हमारे हिस्से में ये है जो थर्ड वर्ल्ड है, हम के गिल्ले शिकवे करते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ। ये ठीक है कि जुल्म हो रहा है, लेकिन इसका जो जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी इंसानों ने खुद अपने ही हाथों से ये काम किया है कि अपने आपको पीछे छोड़ा है। यानी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर वो मेहनत करे, वो आगे जाने के लिए तगोदो करे, वो अपने तरक्की और नशोनुमा के लिए आगे जाने की कोशिश करे, तो वो आगे जा सकता है। वो इन लोगों ने जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, इन लोगों की जिंदगियों को देखा जाए इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे, तो उनमें बहुत सारी चीजें हमें ऐसे मिलेगी जिन्होंने अपनी तरक्की के लिए वो काम की हैं। और यही वजह है कि दुनिया उनके बातों को वैल्यू भी दे रही है। हम चिल्ला रहे हैं, हम रो रहे हैं, हमारे रोनों को अहमियत नहीं दी जा रही, हमारे चिल्लाने को अहमियत नहीं दी जा रही है। उनके सिर्फ पेन को, कलम को, दस्तखत को अहमियत दी जाती है, उनके लिखी हुई किताब को अहमियत दी जाती है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने अपने आप को मनवाया है और अपने वजूद का एहसास दुनिया को दिलाया है। अब ये जो तरक्की है, ये कैसे फिर, अगर ये इतनी अहम चीज है कि भाई हम इसके बगैर अपना वजूद खो देते हैं, अपने आप को मनवा नहीं सकते, हमारा कोई ऐसा, हमारे वजूद का एहसास ही कोई नहीं कर पाता, तो अब इसके लिए क्या हमें करना चाहिए तरक्की के लिए? इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो इनफरादी तौर पर लोगों ने तरक्कियाँ की हैं और इज्तिमाई तौर पर अक़वाम ने तरक्कियाँ की है, उनके इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों का मुताला किया जाए, उनको देखा जाए कि इन लोगों ने कैसी तरक्की की, और फिर उन्हीं के रास्ते पर चलकर हम तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ज़ाया होने से बचाए और हमें ऐसा बनाए कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाए।